آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت 60 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اور ہوا وہ الذی وہ جو اب یہ وہ دو دفعہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہی اور وہی تو ہے جو یتوفاکم جو وفات دیتا ہے تم کو وفات دیتا ہے تم کو یہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ پڑھ کے ڈسکس کیا تھا وفات دینے کا مطلب ایکچولی مارنا نہیں ہوتا وفات کا مطلب ہوتا ہے جو واؤ سے اور یہ کا روٹ ہے کسی چیز کو پورا کرنا پھر اس سے جو باب تفاعل ہوتا ہے توفا یا توفا اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پوری لے لینا تو پھر جب روح لے لی جاتی ہے پوری اس کے لیے وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کام موت کے موقع پر بھی ہوتا ہے تو مجازن موت کو وفات کہہ لیا جاتا ہے اور یہ کام رات کا وقت جب ہم سوتے ہیں تب بھی انسان کے اندر سے کوئی چیز ہے جو لے لی جاتی ہے اس کی یا روح کا کوئی پورشن ہے مطلب کیا چیز ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ وفات دیتا ہے وہ لے لیتا ہے تم کو باللیلی رات کے وقت وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہاری یہ روٹ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں جیم رے خے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زخمی کرنا اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا اور اگر آپ پرانے سوسائٹی میں چلے جائیں تو کمائی کا ذریعہ بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ آپ جانور شکار کر کے اس کو استعمال کرتے تھے یا لوگ ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو لوٹ لیتے تھے تو کسی کو زخمی کر کے ہی کمائی کی جاتی تھی اردو میں اس سے زخمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے جارے قومیں ہوتی ہیں جارحانہ طرز عمل ہوتا ہے اور بورستک مطلب اس کا کمانا بھی ہے تو ما جرحتم بالنہاری جو تم کماتے ہو دن میں ثم پھر یبعثکم پھر وہ تمہیں بےست کرتا ہے اٹھا کھڑا کرتا ہے فی ہی اس میں یعنی دن میں لیقض اجل مسمى تاکہ پوری کی جائے اجل مسمى بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ سین میم اور واو یہ ہوتا ہے سما یسمو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کا اونچا ہونا پرومیننٹ ہونا تو ہم جب زمین میں کہیں بھی نکلتے ہیں تو سب سے بلند اور سب سے پرومیننٹ چیز جو ہے وہ آسمان ہے تو اسی سے پھر سما کا لفظ ہے اسی طرح انسان کو جب آپ نے پہچاننا ہوتا ہے تو موسٹ پرومیننٹ چیز جس سے کوئی انسان پہچانا جاتا ہے وہ اس کا نام ہے تو اسم بھی اسی سے ہے اس سے پھر وہ اردو میں ایک لفظ میں استعمال کرتے ہیں اسم با مسمى کہ اس کا جیسا نام رکھا گیا ویسا ہی وہ نکلا ہے تو مسمى کا مطلب ہوتا ہے جس کا نام رکھا گیا ہو یعنی جو متعین کر دیا گیا ہو تو اجل مسمى ہو جائے گا معین وقت متعین مدت تو پھر تمہیں اٹھا کرتا ہے اس میں تاکہ پوری کی جائے مدت مقررہ یعنی ہو کیا رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اتنے کروڑوں اربوں انسان زندہ ہوں گے پھر ایک ایک کا عمل ہوگا اب کس کو پتا کہ کس نے کون سا عمل کیا ساری زندگی کے اندر اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونا اور اس سے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا تھا کہ ہم مر جائیں گے تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے بنیادی طور پہ اس عقیدے کی وجہ کیا تھی وہ وہی وجہ تھی کہ انسان اپنی خواہش نفس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یار میں کوئی ایسا عقیدہ رکھوں جس میں مجھے محنت نہ کرنی پڑے مشکل کام نہ کرنا پڑے جب آپ مشکل کام نہیں کرتے ہیں اور جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے جب ضمیر ملامت کرتا ہے تو انسان اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ایک گناہ کو جسٹیفائی کیا دوسرے گناہ کو جسٹیفائی کیا کتنے گناہوں کو انسان جسٹیفائی کرے تو پھر انسانوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا سولوشن ڈھونڈتے ہیں جو اوور آل ساری چیزوں کو جسٹیفائی کر دے عیسائیوں نے ڈھونڈا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گئے سولی پہ اور ساروں کے گناہ معاف کرا گئے اب ان کے سارے گناہ جسٹیفائی ہو گئے مشرکوں نے یا تو یہ ڈھونڈا کہ ہمارے سفارشی ہوں گے یہ بت جو وہاں جا کے ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے ایک انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا ایک انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ ہم نے پیدا ہی نہیں ہونا
دوبارہ سے مٹی میں ملیں گے تو مٹی ہو جائیں گے. اب جسٹیفیکیشن ہو گئی. اب آپ کو ملامت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے غلط کام کیا ہے, گناہ کیا, کسی زیادتی کی ہے, جھوٹ بولا ہے, شراب پی ہے, جو بھی غلط کام کیا ہے. تو گلٹ تو یہی ہوتی ہے نا کہ آگے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. آپ دل میں سوچ لیں کہ اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہی نہیں, تو مسئلہ حل, جو مرضی کرتے پھریں. آج کے دور میں آپ کو یہ جسٹیفیکیشن کا جو ماڈل ہے, اور یہ جس کو باطل عقیدہ کہتے ہیں, آج بھی اس طرح دوسرے ریلیجن میں تو موجود ہی ہیں, جو پہلے سے ریلیجن موجود تھے. ہمارے ہاں لوگوں نے ولیوں نبیوں کی سفارشوں کے عقیدے گھڑ لیے کہ وہ ایسے عقیدے ہیں کہ بس جی ایک بندے کو پار لگا دیں گے. اور جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چیز پھیل رہی ہے وہ ہے ایتھیزم. انہوں نے ایک نئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈی جو انتہائی لاجیکل ہے. اتنی لاجیکل ہے کہ پرانے زمانوں میں بہت کم لوگ تھے جو اس کے کنونس ہوئے. اتنی بیسک سینس انسان میں ہمیشہ سے موجود تھی کہ اگر یہ کائنات ہے تو اس کا کوئی تو پیدا کرنے والا ہے, اور اوپر سے اتنی زبردست کائنات ہے. تو اس زمانے میں جب اتنی سائنس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو انسان میں بیسک سینس تھی. اب سائنس اور ٹیکنالوجی آنے کے بعد ایکچولی کائنات کی چیزیں یہاں پر اور منکشف ہو رہی ہیں, اور یہ کلیئر اور واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ڈیزائن کتنا زبردست ہے. لیکن اسی سائنس میں لوگوں نے اپنا کوئی سولوشن ڈھونڈا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اصل میں جو سارا کچھ خود بخود ہی ہو گیا. تو خود بخود ہی ہو گیا, اس کی کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے. مگر انہوں نے اس کی بیس پہ اصل اپنا جس کو رنجا راضی کرنا کہتے ہیں, وہ انہوں نے یہ کیا, ان چیز کا انکار کرنے کہ اللہ ہے. تو مسئلہ آسان ہو گیا, خدا کو مانیں گے نہیں تو اب آپ کو جو گلٹ ہوگی آپ کو اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ مشرکین کا پرابلم تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سادہ طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ روزانہ رات کو جب تمہیں نیند آتی ہے تو اگر غور کرو تو ایک تو نیند اللہ کی طرف سے آتی ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے نیند, لیکن اس وقت نہ تم سن سکتے ہو, نہ دیکھ سکتے ہو, نہ سونگ سکتے ہو, نہ محسوس کر سکتے ہو, نہ کسی کی بات کو سمجھ سکتے ہو. تو آپ کو کوئی دیکھنے والا, وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سویا اور مویا ایک برابر, تو وہ تو بالکل انسان مردے کی طرح ہوتا ہے. اور پھر صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو یہ تو روز ہو رہا ہے. جب روز یہ چیز ہو رہی ہے تو نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ موت ذرا اسٹرانگ نیند ہے, اس سے آپ فوراً نہیں اٹھ سکیں گے, تو قیامت والے دن اٹھ جائیں گے. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جو رب آپ کو روز اٹھا کھڑا کرتا ہے وہ قیامت والے دن بھی اٹھا کھڑا کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم رات کو سو جاتے ہو اور اگلے دن اٹھتے ہو تو کیا اللہ کو پتا نہیں کہ پچھلے دن تم نے سارا دن کیا کیا تھا؟ مطلب وہ تو انسان کو خود بھی یاد ہوتا ہے کہ کل کے دن میں میں نے کیا کیا کام کیے. بے شمار کام تو اسے خود یاد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یاد ہونے میں کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے دن کیا کیا. تو اگر اس رب کو آج پتا ہے, اگر وہ خالق کائنات ہے, یہ مانتے ہو, تو اس کو آج پتا ہے تو اسے قیامت والے دن بھی پتا ہوگا. ثم الیہ مرجعکم, پھر اس ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. ثم ینبئکم, پھر وہ بتا دے گا, نبا دے دے گا, خبر دے دے گا, بما کنتم تعملون, اس چیز کی جو تم کرتے ہو. تو پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کر دے گا, تمہیں بتا دے گا کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے آئے ہو, اور اس کے نتیجے میں اب یہ صورتحال تمہیں پیش آئے گی, صورتحال سے تمہارا واسطہ پڑے گا. اب تم وہ فیکٹ جو ہے وہ تمہارے لیے ڈراؤنا خواب ہے, تم اپنے ضمیر کی ملامت کو دبانا چاہتے ہو, تو تم اس چیز کا جان بوجھ کے انکار کر رہے ہو. ورنہ لاجیکلی اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ خالق کائنات ہے جس نے اتنی زبردست زمین آسمان پیدا کر دیے, تو جب آپ کو وہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا تو اس میں تو کوئی لاجیکل پرابلم ہے ہی نہیں, وہ کر دے گا اور وہ آپ کے اعمال بھی بتا دے گا. جب اس کو خالق مان لیا تو یہ کام تو اس سے آسان ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وہی ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتا ہے یا رات میں لے لیتا ہے, اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا یا دن میں کیا. پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں یعنی دن میں, تاکہ مدت مقرر پوری ہو سکے. پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے, پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا اس چیز سے جو تم کرتے رہے ہو.
وا اور ہوا وہ القاہر، قاہر جو ہے ان کنٹرول، فوق عبادی ہی اپنے بندوں، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے. ان کے ساتھ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول بھی ہے. وہ ہر انسان اور ہر مخلوق اس کے قبضہ اختیار میں ہے. وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، انہیں احکامات دے سکتا ہے. بلکہ اگر ہم نوٹس کریں تو ہمیں ایک بڑا معمولی سا حصہ ملا جو ہمیں ٹیمپریریلی اختیار ملا ہے کہ ہم غلط صحیح کام کر سکتے ہیں، کہیں آ سکتے ہیں، کہیں سے جا سکتے ہیں. ورنہ ہمارا جو باڈی فنکشن ہے وہ تو ہمارا اللہ کے اصولوں کے مطابق ہی ہے. مے بی 99% سے بھی زیادہ. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آکسیجن ایکزیل کرنی شروع کر دیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرنی شروع کر دیں، یا ہم اپنی آنکھوں کو جھپکنا بند کر دیں، یا اپنے دل کا دھڑکنا بند کر دیں، اپنے خون کا چلنا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو اسی کا تو کنٹرول ہے جو چلے آ رہا ہے. ہمارا کنٹرول تو بہت کم ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ. یہ وہی حفظ کے لفظ سے ہے، حفیظہ یا حفظہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حفاظت کرنا. تو حفظہ کہتے ہیں نگران کو، نگہبان کو. اور وہ بھیجتا ہے، مقرر کرتا ہے تمہارے اوپر نگران. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کا سارا نوٹس بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی اس سینس میں بھی کرتے ہیں. اس کی مثال ویسے اگر دیکھیں نا تو آپ کو فیل ہوتی ہے جب آپ بالکل چھوٹے بچوں کو آبزرو کریں تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی چھوٹا بچہ ہو ان جنرل وہ اتنی دفعہ ایسے گرتا ہے مختلف جگہوں سے. کبھی اپنے بستر سے گر جائے گا، کبھی جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو لڑک جائے گا کہ ہم اگر گرے نا تو ہماری کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو جائے اور کو سیریس افیکٹ ہو جائے. اور وہ اتنی دفعہ گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. تو اپیرنٹلی وہاں پہ کوئی فرشتے ہی ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس سینس میں بھی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس سینس میں بھی وہ نگہبان ہے کہ ہم جو جو عمل کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھی جا رہے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت، جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت. جو پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی بیسیکلی وہی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب علم رکھتا ہے. تو جب کسی کے پاس موت آتی ہے توفتہ رسولنا، تو اس کو وفات دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، اس کی روح کو لے لیتے ہیں ہمارے فرستادے. تو وہ غالباً اس کی موت سے بھی حفاظت کرتے ہیں فرشتے جب تک موت نہیں آ جاتی، اور جب موت آ جاتی ہے تو پھر اس کی وہ جان بھی لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی تفریط نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے. افراط ہوتا ہے زیادتی کرنا اور تفریط ہوتا ہے کوتاہی کرنا. تو یہ ہے فرتا یفرط تفریطاً. تو وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. جس وقت انسان کی موت کا وقت آ جائے گا، آپ جتنے مرضی ڈاکٹر سائنسدان پیسہ اکٹھا کر لے، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی، روح لے کے ہی جانی ہے. ایک لمحہ کسی کی موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے وہ وقت آنے والا ہے، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ مستقل موجود ہیں اور وہ تمہاری روح بھی نکال کے لے جائیں گے. پھر وہ دن آئے گا، اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وہاں پر پیش ہوگے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے اور اس کا انجام سے بھی دوچار کر دے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، اور وہ تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کو وفات دے دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، اور وہ اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم پھر ردو، ردا یا ردو کا مطلب ہے کسی چیز کو لوٹانا. تو یہ اس کا ہو گیا پیسیو وائس. پھر وہ لوٹائے جائیں گے
اللہ کی طرف مولاہم الحق، جو ان کا مولائے حقیقی ہے، جو ان کا خدائے حقیقی ہے، اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اب مولا کا لفظ شاید اس لیے استعمال کیا کہ جو پیچھے جس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی کہ لوگوں نے اپنے سفارشی گھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمارے مددگار ہوں گے، تو نہیں، مولا حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کے ساتھ مرنے کے بعد واسطہ پیش آئے گا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو شرکاء اور شفعاء لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ الا، جان رکھو، لہ الحکم، اسی کے پاس فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا یعنی فیصلے کا اختیار ہوگا، اسی کے ہاتھ میں سب کا سب فیصلے کا اختیار ہوگا۔ بیسیکلی یہ تھا الحکم للہ یا الحکم لہو، یہ سادہ سٹرکچر ہے۔ جب آپ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، خبر کو اور مبتدا کو آگے لے جاتے ہیں، تو اس میں ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو الحکم لہو کا مطلب ہے اس کا ہوگا سب اختیار، لہو الحکم کا مطلب ہو جائے گا اس ہی کا ہوگا فیصلے کا سب اختیار۔ وا، اور ہوا وہ، اسرع، یہ وہی افعل تفضیل کا وزن ہے جس میں اکبرو ہوتا ہے، تو اکبرو زیادہ بڑا یا سب سے زیادہ بڑا، تو اسرع سب سے زیادہ تیز۔ سورت کا مطلب ہے تیزی۔ الحاسبین، حاسب حساب کرنے والا، حساب چکانے والا، تو وہ سب سے تیز حساب چکانے والا ہے۔ مطلب یہ نہ کوئی سمجھے کہ اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور ان کا حساب کرنا پڑے گا اور ہر ایک کی پوری زندگی ہوگی اور اس میں چھوٹے بڑے بے شمار اعمال ہوں گے، وہ ایک لمحے میں سب کے سامنے ان کا حساب رکھ دیا جائے گا۔ آج کے دور میں اب یہ چیز سمجھنی ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے۔ 1500 سال پہلے تو یہ انسان کو یہ بھی مغالطہ لگتا تھا کہ اتنے لوگوں کا اتنے لمبے حساب کیسے ہوں گے۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر کمپیوٹر پہ کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً اس کا جواب نکل آتا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اپنے مولائے حقیقی کی طرف۔ جان رکھو کہ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب چکانے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، من ینجیکم، من کون، ینجی نجات دیتا ہے، یہ روٹ ہے اس کا جی نون جیم اور واو۔ نجا ینجو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے علیحدہ ہونا، رہائی پانا۔ اس سے پھر جو باب تفعیل ہوتا ہے نجا ینجی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رہائی دینا۔ تو من ینجیکم، کون ہے جو رہائی دیتا ہے، نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی، یعنی بر خشکی ہو گیا جیسے بری فوج ہوتا ہے، اور بحر سمندری دریائی ہو گیا۔ تو کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نجات دیتا ہے؟ یہ ڈیٹیل سے ہم ویسے پڑھ چکے ہیں پیچھے، جہاں حضرت اکرمہ کا بھی ہم نے واقعہ ڈسکس کیا تھا۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ یہ ذرا یدرعو میں تو خیر کمزوری تھی، اور تضرع یا تضرعو میں تھا کمزوری کا اظہار کرنا بآواز بلند، گڑ گڑانا۔ تو اس کا مطلب عاجزی کرنا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ اس عاجزی میں ایک آواز شامل ہوتی ہے کہ اگلے کو پتہ لگ رہا ہو۔ تو یہاں اب یہ کیونکہ دو آپس میں آ گئے ہیں کمپیریزن میں الفاظ، تو اس کا مطلب ہوگا گڑ گڑا کر، یعنی اس میں آپ ڈیفینیٹلی آپ گڑ گڑا کر کہیں گے، بآواز بلند عاجزی کا اظہار کرنا، اور خفیہ جو ہے وہ چپکے چپکے۔ تو کبھی ایسے موقع پر جب سخت مصیبت میں انسان پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کو چھپ چھپ کے پکارتا ہے، اور کبھی بآواز بلند پکارتا ہے۔ لئن، یقیناً، اگر، انجانا، اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس سے یعنی مطلب اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین،
تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو اب یہ وہی ایک پوری تصویر کشی کی جا رہی ہے، اگلی آیت میں اس کو مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، کہہ دیجئے کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، کہ اگر اس نے ہمیں نجات دی اس مصیبت سے تو ہم ضرور بالضرور اس کے شکر گزار بن جائیں گے۔ تضرعن کے جو روٹ لیٹرز ہیں جی، یہ ہے ضاد، رے اور عین۔ ذرا یذرعو، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا۔ پھر اس سے جو باب تفاعل بنتا ہے تضرع یتضرعو، تضرعن، یہ اس کا یعنی یہ تضرعن یہاں پہ اب مصدر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری اور عاجزی کا بآواز بلند اظہار کرنا۔ قل اللہ، اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا قل، اور جنرلی جو رول ہے جب آگے جزم کو جوڑنا ہو کسی لفظ سے، کیونکہ آگے اللہ آ گیا ہے تو اب قل اللہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو جوڑنا ہے تو پھر عام طور پہ اس جزم کو کینسل کر کے نیچے زیر آ جاتی ہے، یہ زیادہ کامن ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے یونجیکم منہا، جو نجات دیتا ہے تم کو اس سے، یعنی اس مصیبت سے، ومن کلی کربت، اور ہر دوسرے کرب سے، ہر دوسری تکلیف سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم، پھر انتم تشرکون، پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ یعنی یہ انسان میں ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ جب تو آفت آتی ہے نا زبردست، تب تو گڑ گڑا کر بھی چپ کے بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، اللہ سے وعدے کرتا ہے کہ اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا نا، اب میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا، بالکل فرما بردار ہو جاؤں گا۔ جب نجات پا جاتا ہے تو شاید تھوڑا عرصہ تو وہ اس کے اندر وہ پارسائی قائم رہتی ہے، لیکن بعض اوقات تو فوراً ہی، اور بعض اوقات ذرا اس کے بعد وہی ناشکری نافرمانی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے اور اب تو خدا کی پکڑ میں آئے ہی نہ۔ اور مشرکین مکہ کا تو خیر یہ حال تھا کہ اس کے بعد پھر وہ پوچھنا شروع کر دیتے تھے کہ جی ہے کوئی عذاب تو ہمیں عذاب دکھاؤ۔ حالانکہ اکثر آپ نوٹس کریں گے ہر انسان زندگی میں کئی دفعہ، 2 4 5 10 دفعہ ایسی سچویشن سے گزرتا ہے جب اس کے اوپر بہت بڑی آفت آتی ہے اور وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نکال بھی دیتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھیں، ہم سورہ اعراف میں انشاءاللہ ایک مثال پڑھیں گے، اور سورہ اعراف جو ہے نا وہ سورہ انعام کا ایک طرح سے جوڑا ہے، تو یہاں پر جو چیزیں ذرا مختصر ہیں وہاں ان کی تفصیل آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، میں آپ کو صرف اس کا جسٹ بتا دیتا ہوں۔ جس اس کا یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو بڑا زبردست باغ شاغ بناتا ہے، اور اس کے اوپر اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے صلاحیتوں کا اور میرے کام کرنے کے طریقے کا اور میرے آل اولاد کا اور میرے مال و دولت کے استعمال کرنے کی وجہ سے میرا اتنا زبردست باغ بنا ہے۔ اور اس کا جو ساتھی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یعنی انسان جب کسی چیز کے نتیجے کو ایسوسیٹ کر دیتا ہے اپنی ایفرٹ کے ساتھ، صرف اور صرف اپنی ایفرٹ کے ساتھ، اور اس میں اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر آپ یہ نوٹس کریں تو ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب بزنس ہی کر رہے ہیں، اور بزنس میں ایک ایسا انفورسین ایونٹ آ جاتا ہے، پیچھے ابھی کووڈ آ گیا تو کتنے بزنس جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو گئے تھے اور لگ رہا تھا کہ برباد ہی ہو جائیں گے۔ اس وقت لوگوں کو خدا بڑا یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو آپ کو ایک ٹوٹکا بھی بتایا تھا، میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جب کوئی ایسی آفت آئے تو تہجد پڑھنی شروع کر دیں، تو تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اکثر لوگوں کے وہ مسائل ایسے موجزانہ طور پر حل ہو جاتے ہیں۔ اور لاجیکل بھی ہے، ظاہر ہے تہجد کے وقت اٹھ کے آپ صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکار سکتے ہیں۔
اور گڑ گڑا کر بھی پکار سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پکاریں گے تو اللہ تو دینے والا ہے، اللہ دیتے ہیں، اگر اس کی مصلحت نہ ہو تو وہ نہ دے، وہ پرسنٹیج کم ہوتی ہے، جنرل پرسنٹیج یہی ہوتی ہے، آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اس وقت اللہ بہت یاد آتا ہے، انسان تہجد گزار بھی ہو جاتا ہے، اس کو ہر اپنا کام کرتے ہوئے دھیان رکھتا ہے کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، کوئی یہ فلمیں تو نہیں دیکھ رہا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مصیبت دور کر دیتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ گزر جائے تو پھر انسان اسی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو میں محنت کر رہا ہوں، میری ایفرٹ ہے، میری قابلیت ہے، جس کی وجہ سے میرا یہ کاروبار چل رہا ہے۔ یعنی وسائل کو استعمال کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اگر مجھے کوئی ترقی ملی ہے، کچھ حاصل ہوا ہے، تو وہ میں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر خود حاصل کیا ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو حکم دیا گیا، آپ نے وہ ایفرٹ کرنی ہے، اور اللہ سے امید رکھنی ہے کہ آپ کی ایفرٹ کا پھل عطا فرمائے گا۔ اسباب تو اللہ نے رکھے ہیں، مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آڑو کا بیج زمین میں بو دیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور یہ امید بھی رکھیں گے اب اسے سیب کا درخت نکل آئے گا۔ نہیں، آپ سیب کا بیج بوئیں گے تو سیب کا درخت نکلے گا، یہ تو طے ہے، لیکن آپ نے سیب کا بیج بو دیا، کیا واقعی درخت نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ اللہ کا اذن۔ تو آپ کا کام ہے، آپ بیج بھی بوئیں، آپ گوڈی بھی کریں، آپ پانی بھی دیں، آپ وہاں پر دھوپ کا بھی انتظام کریں، جب پودا نکل آئے تو اس کا بھی خیال رکھیں، اس کو صحیح طرح پروان چڑھائیں، کیڑوں سے بچائیں، بیماریوں سے بچائیں، اپنی ایفرٹ کریں اور ساتھ اللہ سے دعا کریں، اور یہ اندر یقین کامل رکھیں کہ اللہ ہی ہے جو پودے کو نکال کے درخت بنا کے پھر ایک بیج سے آگے سینکڑوں ہزاروں بیج پیدا کرتا ہے۔ ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں، ہماری صرف کام ہے کوشش کرنا۔ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو یہ جب کانسیپٹ ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تب تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ ہمیں اس سے نجات دے دیتا ہے تو دوبارہ اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کر کے اس شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتا کہ اچھا یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم سورہ آراف میں جب جائیں گے تو اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس مصیبت سے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر تم دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم، وہی قادر ہے یا وہ قادر ہے اس بات پر ان یبعث۔ اچھا، یہ تھوڑی سی گرامر بالکل کوئکلی کرتے ہیں، لیکن آپ نے اب اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ وہ غور یہ ہے کہ جب ان ہے مثال کے طور پر تو یہ فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، تو یہ یبعث سے یبعث ہو گیا، تو کہ وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے، اور یہ مصدر کے معنوں میں کر دیتے ہیں، یعنی باس کا مطلب ہے اس نے اٹھایا، باسا کا، یا باسو وہ اٹھاتا ہے، اور مصدر اس کا ہے باسن، اٹھانا، تو مفہوم کیا بنے گا، وہ قادر ہے تمہارے اٹھانے پر، اس لیے اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس چیز پر ان یباسا علیکم، کہ تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کرے، عذابن، کوئی عذاب، یعنی تمہارے اوپر بھیج دے کوئی عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ انسان کے اوپر، پچھلی قوموں پر آج بھی اوپر سے عذاب ٹوٹ پڑتے ہیں، آسمانی بجلی گر جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، اوپر سے کوئی عذاب آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے اور اس قسم کے عذاب آ جاتے ہیں، او یا یلبسکم شیعا، یہ یلبسا بھی جو ہے ان کی وجہ سے اب اس کے اوپر نصب آ گئی ہے، یہاں پر زبر آ گئی ہے۔ تو اس گرامر پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ گرامر اس لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں نے دیکھا کہ یلبسو نہیں آیا، فوراً ہم اس کی وجہ تلاش کریں گے کہ یلبسا کیوں آیا ہے، اس کو پھر ہم ٹریس کریں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ اس ان کی وجہ سے آیا ہے۔ تو ہم اب جب ٹرانسلیشن کریں گے تو درست ٹرانسلیشن کریں گے، ادروائز ہماری ٹرانسلیشن غلط ہو جائے گی۔ اور یہ گرامر مشکل نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی ہم گرامر کرتے ہیں، آپ کوشش کیا کریں ذرا فوکس کر کے سمجھا ضرور کریں۔ تو یہ یلبسو سے یلبسا ہو گیا، اور لباس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خلط ملط کر دینا، اور یہاں پہ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے شیعن، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ،
جو شیعان علی ہے نا، علی کا گروہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں. تو یا وہ تم کو خلط ملط کر دے گروہوں کی صورت میں، مطلب گتھم گتھا کر دے، مطلب یہ کہ آپس میں ٹکرا دے، آپس میں لڑا دے. یہ بھی ایک عذاب کا طریقہ ہے. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی حدیث مشہور ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم پہ کوئی ایسی آفت نہ آئے جس سے پوری کی پوری قوم مٹ جائے. وہ قبول ہو گئی. تو 2% قبول ہو گئے، اور تیسرا آپ نے کہا کہ میری قوم کے لوگ آپس میں لڑتے نہ رہے ہیں، اور وہ پھر قبول نہیں ہوئی. بہرحال اس حدیث کی مجھے اتھینٹسٹی زیادہ معلوم نہیں ہے، بٹ اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے. تو یہ بھی عذاب کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. وَيُذِيقَ کا، اور اس چیز پر قادر ہے کہ وہ چکھائے بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کو تم میں سے بعض کی بعض ویسے تو مطلب سختی تنگ دستی بھی ہوتا ہے اور سختی بھی ہوتا ہے، یعنی بعض کی سختی یعنی بعض دوسروں پر تشدد کرے. جیسے یہودیوں کے اوپر عذاب اسی فارم میں چلا آ رہا ہے بڑے عرصے سے، کہ ایک کچھ عرصہ گزرتا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر کوئی دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو بری طرح تشدد کرتے ہیں اور ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ وہ عذاب ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اللہ کے رسول کا. اس انکار کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کنٹینیو ہو رہا ہے. اور اس عذاب کی آخری قسط پھر تب آئے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. اس کے بعد پھر یہودی بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے، یعنی یا وہ مسلمانوں میں کنورٹ ہو جائیں گے اور یا دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے. انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف الآیاتی، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، یعنی مختلف پہلوؤں سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ سکیں. فقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہونا. تو یہ نہ سمجھو کہ آج اگر امن اور اطمینان کی زندگی حاصل ہے ایز اے نیشن بھی، تو کبھی خدا کی پکڑ میں آؤ گے ہی نہیں. انڈیویجولی تمہیں مختلف موقعوں پر ایسی آفتیں آتی ہیں جب تم اللہ کو گڑ گڑا کر پکارتے ہو، پھر تم دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اب دوبارہ نہیں آئے گی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے تمہارے اوپر سے پتھر برسا دے، تمہارے اوپر بجلی گرا دے، تمہارے نیچے سے زلزلہ بھیج دے، سیلاب بھیج دے، ورنہ آپس میں مختلف قبیلوں کو، مختلف قوموں کو آپس میں ٹکرا دے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و تشدد کریں. ہر وقت ہر جگہ اللہ کی قدرت موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر قادر ہے، قاہر ہے. اب اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے یہ باتیں سمجھا رہے ہیں. اگر کوئی پھر بھی نہ سمجھنا چاہے تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا انجام بھی وہ خود ہی چکھے گا. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآیات لعلهم يفقهون. کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیج دے تمہارے اوپر سے کوئی عذاب یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، یا وہ گتھم گتھا کر دے تمہیں آپس میں گروہ در گروہ، اور چکھائے ایک کو دوسرے کے تشدد کا مزہ. دیکھو کس طرح سے ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں. وا، اور، کذبا، جھٹلا دیا، بھی، اس کو. بھی سے مراد ہوگی جو پیچھے باتیں بیان کی جا رہی ہیں بیسیکلی عذاب کے متعلق، کہ جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اس عذاب کو جھٹلا دیا قوموں کا، تیری قوم نے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے، وہ بالکل حق ہے. قل، کہہ دیجئے، لستو، نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بھی وکیل، وکیل یعنی داروغہ، کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ راہ راست نہیں اختیار کر رہے، عذاب سے ڈرایا جا رہے ہیں، اس کو جھٹلائی جا رہے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہ خاطر جمع رکھیں، ان کو بھی بتا دیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں. اور اگر وہ آپ سے عذاب مانگی جا رہے ہیں تو پھر وہ مانگتے رہیں، وہ آپ کی جوریسڈکشن نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. جب وہ چاہے گا وہ عذاب بھیج دے گا.
آپ نے ان کو صرف خبردار کرنا ہے اور ان کو خوشخبری سنانی ہے، وہ آپ نے اپنا کام ادا کر دیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ اگر پھر بھی نہیں مانتے، جھٹلا رہے ہیں اور عذاب کو مانگ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ وہ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور جھٹلایا اس کو آپ کی قوم نے اور وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں۔ اچھا، یہ بیسیکلی ہوتا ہے لیسا۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو جیسے ضربہ ہوتا ہے اس نے مارا، اور ضربہ سے ہوتا ہے ضربتو، ضربتو ہوتا ہے میں نے مارا۔ اسی طرح لیسا سے لستو ہے میں نہیں ہوں، لیسا وہ نہیں ہے، لستو میں نہیں ہوں تمہارے اوپر داروغہ۔ لی کلی نبائن، نبا خبر کو کہتے ہیں۔ اب یہاں خبر جس کی بات ہو رہی ہے وہ ہے عذاب کی، تو کسی امپورٹنٹ خبر کے لیے نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر خبر کے لیے، ہر واقعے کے لیے مستقر، ایک مستقر ہے۔ مستقر جو ہے استقرار ہوتا ہے، قرار پکڑنا، ٹھہرنا۔ تو مستقر پھر جو ہے یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ظرف۔ تو ہے تو اس میں مفعول یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں ٹھہرنے کی جگہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں ٹھہرنے کا وقت۔ تو دونوں مطلب اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ وقت کے معنوں میں ہے کہ بھائی تم مانگے جا رہے ہو عذاب، تو ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس عذاب کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اب وہ وقت مقرر کس کو پتہ ہے؟ وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اس کے علم میں ہے۔ وہ چاہے کوئی پتا گرتا ہے دنیا بھر میں کہیں بھی، خشک و تر میں کوئی کام، سب کچھ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح جو عذاب آنا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے رسول کو نہ یہ معلوم تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا۔ وہ تو ایکچولی اس لیے آئے ہی نہیں تھے کہ لوگوں پر عذاب لے کے آئیں، ان کو تو اللہ نے بھیجا تھا کہ لوگوں کو عذاب سے بچائیں۔ اب تم مسلسل اپنی کرتوتوں سے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، تو ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب آئے گا۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا، میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں۔ اگر تم پر عذاب آنا ہے، یہ چیز اب تمہیں واضح ہونی چاہیے۔ اگر یہی حرکتیں جاری رکھو گے تو عذاب آ کے رہے گا۔ اور یہ بات یعنی اب جہاں جا رہی ہے وہاں پہ یہ ہے کہ اب یہاں تبلیغ ایک طرح سے کلوز ہو رہی ہے، اور پھر اگلی بات خیر اگلی آیت میں شروع ہوگی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم جان لو گے، یعنی جو حرکتیں کر رہے ہو وہ عذاب آ ہی جائے گا، اور وہ بہت دور نہیں ہے۔ اور بہت دور نہیں ہے کا جو مفہوم ہے یہ بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کی سزا ہمیں اللہ نہ کرے اگر ہم غلطی پہ قائم رہے اور ملے گی، تو وہ کوئی دور نہیں ہے۔ کیونکہ جس انسان کو موت آ جائے گی اس کے بعد اس کا حساب کتاب کا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ چاہے وہ برزخ میں نیند میں چلا جائے گا تو وہاں سے اٹھے گا تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں اور اس کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں، تو وہاں سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو جن کو عذاب کی خواہش ہے اور جو اپنے اعمال درست نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ بڑی جلدی جان لیں گے۔ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا، یو ول سون فائنڈ آؤٹ۔ تو سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو مستقل ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو عذاب کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے لگے نا، تو ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے کوئی فضول خرچی کرنی ہے کسی موقع پر، تو بہت ہی لیوش قسم کی کوئی آپ نے پارٹی کرنی ہے اور اس پہ بہت پیسے اڑانے ہیں، اور پارٹی ایسی آبویسلی جس کے اندر بس امیر امیر آئیں گے، اور ایک وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، کسی مدرسے میں جا کے، کسی یتیم خانے میں جا کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہاں پہ بھی فرض کریں آپ نے بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا کھلانا ہے۔ تو جب آپ فیصلہ کرنا ہو یہ کام کروں یا وہ کام کروں، تو بڑا آسان ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ یہاں پہ ابو جہل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں،
اور یہاں پہ ابو بکر عمر عثمان جیسے لوگ ہوتے، وہ کون سا والا کام کرتے؟ تو جو ابو بکر عمر عثمان جیسے کام کرے گا نا، وہ ان کے گروہ میں اٹھ کے کھڑا ہوگا. جب قیامت والے دن لوگ جمع کیے جائیں گے نا گروہوں کی صورت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے گروہ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے جیسے اعمال کرتے تھے، اور ابو جہل اور فرعون کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے جیسے اعمال کرتے تھے. تو اب کوئی کام کریں، یہ ضرور سوچیں اس کام کے نتیجے میں کس گروہ میں شامل ہوں گا. اگر میرے بچے کی شادی ہے اور اس کے اوپر میں نے ملینز اڑا دینے ہیں، اب اس کے نتیجے میں کس گروہ میں شامل ہوتا ہوں، کاؤنٹ کہاں پہ ہوتا ہوں؟ کیا ابو بکر عمر کے گروہ میں کاؤنٹ ہوتا ہوں، یا منافقین مدینہ کے گروہ میں کاؤنٹ ہوتا ہوں، مشرکین مکہ کے گروہ کو؟ کون سے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے میرا عمل؟ یہ جو بھی آیتیں ہیں یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اب تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے ہدایت دی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عذاب آئے گا اگر کرتوتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اللہ کا جو قانون ہے وہ بے لاگ ہے. مکے کے مشرکوں کے لیے بھی یہی قانون ہے، اور لاہور کے مسلمانوں کے لیے بھی وہی قانون ہے. جو خبر اللہ نے اس کتاب میں دی ہے وہ بالکل حق ہے. ہم اس کا انکار کر دیں زبانی جانتے بوجھتے یا عملاً، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو هو الحق ہے، وہ عذاب جو ہے وہ آ کے رہنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ دروغہ نہیں ہے. حضور نے ہمیں زبردستی پکڑ کے جنت میں نہیں کھینچ کے لے کے جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں ہدایت پہنچائی ہے. اتنی ذمہ داری تھی، آپ نے پوری فرما دی، اور ایسے پوری فرما دی کہ قیامت تک لوگ اسی گواہی دیتے رہیں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا. اب جو ہم نے جنت میں جانا ہے وہ ہم نے اپنے اعمال سے جانا ہے، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معلومات میں ہے. ان کا جو نتیجہ نکلے گا ان قریب ہم بھی ان کو جان لیں گے. تو خوش فہمی میں نہ رہیں، بالکل اگنورنس میں زندگی مت گزاریں. ہر عمل کے اوپر یہ سوچیں کہ یہ عمل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ کی اطاعت میں ہے یا نہیں ہے. میں اگر یہ عمل کروں گا تو میں ابو بکر کے گروہ میں شامل ہوں گا، اور اگر میں نہیں کروں گا تو ابو جہل کے گروہ میں شامل ہوں گا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر خبر کے لیے، ہر واقعے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور تم عنقریب جان لو گے. تو اب یہاں تک بات ہو گئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ بس ٹھیک ہے. اب اگلی بات جو ہے وہ مسلمانوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک شدید خواہش ہے مسلمانوں کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خاص طور سے، کہ وہاں پہ جب جائیں لوگ آگ کے گڑھے میں جا رہے ہیں ان کو کسی طرح بچائیں. تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے اور یہ ساری دلیلیں بیان کریں گے، تو ان لوگوں کو اگر انہوں نے باز نہیں آنا ہوگا، اگر وہ ڈھیٹ ہوں گے، تو پھر جو لوگوں کے پاس آپشن بچتی ہے وہ آپشن بچتی ہے آپ کا مذاق اڑانے کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کی، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کی. اور یہ مشرکوں کے لیے بھی ٹرو تھا، یہ آج بھی ٹرو ہے. اور ہم سب اپنے آپ پہ غور کریں. کوئی ہمیں جو کام کرنے کی ہمیں عادت ہو غلط کام کرنے کی، اور کوئی ہمیں اس پر جب تنبیہ کرے، تو جنرلی ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اگر وہ بار بار ہمارے پیچھے پڑ جائے ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، اور ایون اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں تم بڑے پاک صاف ہو، ہاں جی تم مولوی صاحب آ گئے، ہاں جی تسی بڑے فرشتے ہو، تسی بڑے نیک ہو، اسی برے ہیں، ساڈے چ خرابی ہے، ہم ہی ایسے ہیں. بس جی آ گئے ہیں مولوی صاحب پھر ہمیں نصیحت کرنے کے لیے. مولوی صاحب کی باتیں سن لو، ہر وقت انہوں نے ایک ہی چیز چھیڑی ہوتی ہے، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. تو یہ ٹینڈنسی سب انسانوں میں ہوتی ہے. تو جب بہرحال جو اس طرح کا عمل کریں گے، جو ابو جہل کے گروہ کے لوگ ہیں جو مذاق اڑائیں گے، تو جو دوسرے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گروہ کے لوگ جو ہیں، ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے. واہ، اور اذا جب رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا،
یہ سورہ نساء میں بھی لفظ آیا تھا اور موضوع بھی یہی تھا ایکچولی، اسی آیت کو وہاں پر ریفر کیا گیا تھا کیونکہ یہ مکی آیت ہے، نساء جو ہے وہ مدنی آیت ہے، یعنی مدنی صورت ہے، تو اس کے اندر اس بات کو ریفر کیا گیا تھا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ تو خاضہ یا خضو کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی پانی کی تہہ میں اتر جانا، اور جب اس کو کسی بات کے متعلق استعمال کریں گے تو بات کی تہہ میں اتر جانا یعنی بال کی کھال اتارنا، اس کو کوریدنا، اس کی ایک طرح سے جس کو کہنا چاہیے یعنی کوئی پھپتیاں کسنا، اس کی تضحیق کرنا، اس طرح کا مفہوم ہے، یعنی اعتراض، نکتہ چینی، کج بیسی کے نا نئے نئے پہلو تلاش کرنا، وہ اس سینس میں یہ لفظ ہے۔ تو جب تم دیکھو وہ لوگ، یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو کج بیسیاں کر رہے ہیں، مین میخ نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ہماری آیتوں کا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کر لو۔ یہ اب اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو، اب یہ تھا یخوضونا، حتیٰ کیونکہ نصب دیتا ہے تو یہ یخوضونا کو نصب آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو نون ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیری، کسی دوسری بات میں، حدیث کا بنیادی مطلب ہوتا ہے بات، تو کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تب تک کے لیے تم ان سے کنارہ کرو۔ اور یہ چیز بڑی کلیئر ہے، یہ چیز اللہ کی آیتوں کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، فی آیاتینا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ وہ بعض اوقات لوگ زبان سے اڑاتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اور اکثر اوقات لوگ عملاً مذاق اڑاتے ہیں، جہاں شریعت کے احکامات دیے جائیں وہاں پہ شریعت کا مذاق اڑایا جائے، وہاں پر نہیں آپ بیٹھ سکتے، آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں سے کنارہ کر جائیں۔ اس کی مثال ہم پھر وہی والی بات ہے، مولوی صاحب ہر دفعہ وہی مثال دے دیتے ہیں کہ شادیوں میں مہندی کے فنکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ شریعت کا مذاق ہے، آپ جا کے وہاں تماشائی بن کے بیٹھ جائیں اور کہیں گے ہاں جی بڑی مجبوری ہے، برادری میں شادی ہے یا فیملی میں شادی ہے تو اب ہمیں یہ فضول بیہودہ واہیات فنکشن بھی اٹینڈ کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی، وہاں پہ پھر بیٹھے رہنا ان کے اندر شامل ہونا ہے۔ شریعت کا مذاق جہاں پر بھی اڑایا جائے وہاں پر بیٹھنا بے غیرتی بھی ہے، اور اس کے اوپر تکلیف نہ ہونا، اس کے اوپر کول رہنا، ریلیکس رہنا، یہ نفاق ہے۔ اور یہ ابھی ہم دوسری جو آیت سورہ نساء والی ہم نے پہلے پڑھی اس کو بھی میں انشاءاللہ یہاں پیش کروں گا تو آپ کو یہ بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ جس وقت مذاق اڑایا جا رہا ہے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے، وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پھر آگے یہاں پہ بات کر کے ختم نہیں ہوئی، یا یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا پیٹ پھاڑ دو، اس کا گلا کاٹ دو، اس کو پورا پتھراؤ کر دو، سنسار کر دو، اس کا بینک جلا دو، میک ڈونلڈ جلا دو، یہ تو نہیں کہا جا رہا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ان سے کنارہ کر جاؤ، اور مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو اب کنارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب دوبارہ ان کے پاس آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ دوبارہ ان کے پاس نہیں آئیں گے تو ان کو پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو تبلیغ کرنے دے، اس نے بدتمیزی کی، اس نے مذاق اڑایا، اس نے جو کچھ بھی کیا، آپ وہاں سے ہٹ گئے تو ایسا تھوڑی ہوا کہ اس کے بعد آپ نے گھر آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ابو جہل کو نیست و نابود کر دے اور دوبارہ کبھی اس کو نہیں، آپ تو بار 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 اس کو جا کے نصیحت کرتے رہے۔ یعنی ایک دفعہ اس نے یہ حضور سے کہا کہ محمد ٹھیک ہے میں اوپر جا کے گواہی دے دوں گا کہ تم نے مجھے بات پہنچا دی، اس طرح کے اس نے جملے ادا کیے۔ تو اس کو ذرا کمپیئر کریں، دونوں ایکسٹریم ہیں، ایک جگہ پہ کوئی مذاق اڑا رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے عملاً یا زبانی یا جو بھی، اور آپ اس مجلس میں بیٹھے رہیں چاہے اس نیت سے کہ ان کو دین کی بات پہنچانی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ جب آپ ڈسکشن میں ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں جب اگلا جو ہے نا وہ بالکل ہی جس کو کہنا چاہیے اس کو ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہذیان بکنا شروع کر دیتا ہے، اب اس کو بات سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے، اس کو کان بند ہو جاتے ہیں،
اور وہ زبان سے بس جاوا گوئی کرنی شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس چیز کو، اس سچویشن کو ڈٹرمن کریں اور اسے کنارہ کر دیں. اس کے بعد اس کی بکواس سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک مجلس میں بیٹھے لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہاں پہ بالکل بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کرنا اور ان کا پیٹ بھی نہیں پھاڑنا. جب وہ کسی اور لاجیکل بات میں مشغول ہو جائیں پھر دوبارہ ان کے پاس جائیں. یہ ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے ان آیت میں، یہ بالکل کلیئر ہے. جب وہ اللہ کی آیتوں میں مین میں نکالیں ان سے کنارہ کر لو، جب وہ کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جائیں، کسی سمجھ بوجھ اب ان کو آنی واپس شروع ہو جائے تو پھر دوبارہ ان کے پاس آنا. یہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر دوبارہ آنا. اور اس کی ایک بڑی، آپ کو میں مثال میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، ایک صاحب تھے ان کا نام تھا عبد الماجد. تو وہ علی گڑھ سے پڑھ کے نکلے، پرانے ہیں. تو علی گڑھ سے جب انہوں نے پڑھا تو وہاں پہ انہوں نے پڑھا فلسفہ. تو فلسفہ پڑھ کے وہ ایسے کنفیوز ہوئے کہ اسلام سے دور ہو گئے. تو اس وقت ایک بڑے زبردست شاعر تھے اکبر الہ آبادی، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے ان کے اشعار سنو گے. اکبر الہ آبادی نے ان سے کہا کہ ہاں اچھا جی ٹھیک ہے، تمہیں اسلام کے جو عقیدے ہیں وہ اپیل نہیں کرتے، تمہیں قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ تمہیں سیٹسفائی نہیں کرتی، تو چلو اس چیز کو ایک بار چھوڑتے ہیں. اور تم عربی کے طالب علم ہو تو تمہیں عربی ادب کا شوق بھی ہے، تو تم قرآن کریم کو اس طرح پڑھو کہ ادب عالیہ کی کتاب ہے. اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ قرآن جیسی کوئی کتاب اس کتاب زبان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ وہ جتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کو عربی آتی ہے، اس کے اوپر سب کنونسڈ اور سب طے ہے. عربی کی ڈکشنری یا اس کی کوئی ڈیٹیل پڑھنے جائیں گے نا تو اس میں ریفرنس قرآن کے دیے تھے، جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے نا کسی بھی گرامیٹیکل رول کے اوپر، کسی لفظ کے استعمال کے اوپر، وہ ساری دنیا میں قرآن سے ہی دی جاتی ہے. اور کسی خوبصورت ادب کے شعر کی فارم کہہ لیں، جس بھی کو جب مثال دی جاتی ہے نا تو وہ قرآن ہی سے دی جاتی ہے، دنیا میں چاہے نان مسلم. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو، قرآن کو لٹریچر کی ایک اعلیٰ بک سمجھ کے نہ پڑھ لو، تو تاکہ تمہاری عربی اچھی ہو جائے. اب یہ دیکھیں ایک ایسا مشورہ تھا جس میں ان کو دین کی بلایا ہی نہیں انہوں نے. اور محترم عبد الماجد صاحب نے عربی زبان کی کتاب سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا. تو جب پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر وہ ظاہر اس کلام کے اندر ڈوب گئے اور وہ واپس مسلمان ہو. یعنی وہ خود انہوں نے اپنی اس میں کتابوں میں بتایا کہ میں اسلام سے باہر نکل چکا تھا. اور پھر وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور وہ تفسیر موجود ہے انٹرنیٹ پر اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی اعلیٰ پائی کی تفسیر ہے، جو بھی وہ تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی ہے، لیکن آج بھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کہیں گے بڑی زبردست تفسیر ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک آدمی آیا، اب اکبر الہ آبادی بجائے ان سے متنفر ہوتی، کیونکہ نیچرلی انسان کے ذہن میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اگر ایک انسان آ کے اللہ کی ذات کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ کو خوشی تو نہیں محسوس ہوگی نا. ہمیں جن سے محبت ہے، کوئی ان کے ساتھ ایسی گستاخی کرے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے غصہ بھی آئے گا، نفرت بھی پیدا ہوگی. لیکن ہمیں گائیڈ لائنس کیا دی جا رہی ہیں؟ گائیڈ لائن یہ دی جا رہی ہے کہ جس وقت وہ اپنے ہذیان کے پیک پر ہو تو ان سے کنارہ کر لو، بعد میں دوبارہ آؤ، ان کو دین کی بات سمجھاؤ. اسی طرح یہ دین پھیلتا ہے، صبر سے، تحمل سے، پیشنس سے. جلاؤ گھراؤ کر کے لوگوں کے پیٹ پھاڑ کے بم دھماکے کرنے سے دین نہیں پھیل رہا. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے آئے تھے. وہ غیر مسلموں کو جہنم رسید کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، وہ غیر مسلموں کو جنت میں لے جانے کے لیے تشریف لائے تھے. آپ نے تمام زندگی اس چیز کی ایفرٹ کی، اور اس کی جو سب سے بڑی گلیئرنگ پروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام پاکستان سے تقریباً 4 گنا بڑے علاقے پر پھیل چکا تھا، اور وہ دور بہت چھوٹا ہے، مدینہ جانے والا تقریباً 10 سال کا دور ہے. اور اتنے سے عرصے میں اتنی بڑی وکٹری ہو گئی، اور اس کے اندر جو لوگ جنگوں میں مارے گئے ان کی تعداد کو 1200-1400 ہے. اینڈ دیٹ از اٹ. اور اس میں بھی میجر تعداد وہ تھی جو خیبر میں بدعہدی کرنے پر یہودیوں کو ان کی کتاب کے مطابق سزا دینے پہ دی گئی، ورنہ تو شاید 400-500 لوگ ہوتے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مارنے کے لیے، آگ میں جلانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ان کو آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.
اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو مین میخ نکالتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر لو یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں کسی دوسری بات میں. وا اور اما، اما کا مطلب ہوتا ہے رہا یہ تو، ان دیٹ کیس، ایز فار ایز، تو اگر ایسا ہو، یونسینک الشیطان، نسیان اردو میں استعمال کرتے ہیں بھولنے کو، اور اس سے پھر یہ ینسیا، اگر وہ بھلا دے تمہیں شیطان، یعنی جو چیز اچھی ہم کرتے ہیں ہم اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ حقیقت بھی ہے اور یہ ادب بھی ہے. آپ نے کوئی ترقی حاصل کی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا، چیریٹی کی، لوگوں کو نہیں آپ نے جا کے ریاکاری نہیں کرنی، لیکن دل میں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا. اور جب کوئی آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے بدتمیزی کر دی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت نہ ہو تو آپ اسے بدتمیزی کر تو نہیں سکتے، لیکن آپ ایسوسیٹ یہی کہیں گے کہ یہ میرے اوپر شیطان نے مجھے بہکا دیا. تو اگر ایسا ہوا کہ آپ وہاں بیٹھے رہ گئے، آپ ان سے دین کی بات کرنے گئے تھے یا کوئی اور بات کرنے گئے تھے، اور بات اس طرف چل نکلی کہ لوگوں نے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور آپ اس کشمکش میں تھے یا آپ نے نوٹس نہیں کیا، اپنے آپ کو فوراً ریمائنڈ نہیں کرا سکے اور وہاں سے اٹھ کے آ نہیں سکے، تو شیطان نے یعنی آپ کو بلا دیا. فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ مت بیٹھو، کہ جیسے ہی تمہیں یاد آئے تو پھر وہاں سے اٹھ کر چل پڑو، ان سے اجازت لے لو. مجلس کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں کوئی مہندی کی محفل میں ڈانس ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے بھائی کے بچے کی بھی شادی ہے تو بالکل ان کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے پولائٹ طریقے سے معذرت کریں اور اٹھ کے آ جائیں یا دوسرے منہ کر کے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے. لا تقعد میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جزم ہے، یہ اس کو کہتے ہیں لام نہیں. تو لا تقعد کا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں بیٹھتا، تو نہیں بیٹھتا، لا تقعد تو نہ بیٹھ. اور تقعد میں جو روٹ ہے وہ ہے قعدہ یقعد، جو قعدہ پر ہوتا ہے. نماز میں جب قعدہ ہوتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو مت بیٹھو بعد یاد آنے کے مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ، کیونکہ جب آپ ظالموں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی ظالم ہی شمار ہوں گے. اور یہ چیز پھر بعد میں بتائی گئی سورہ نساء کے اندر. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور ہم یہ نازل کر چکے ہیں کتاب میں، یعنی سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوئی تو اس میں اس آیت کو 68 آیت سورہ انعام کی ریفر کی جا رہی ہے. ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزئ بها، کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یقولوا فی حدیث غیری، جب تک وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں. انکم اذا مثلہم، اس صورت میں تو بے شک تم ان کے جیسے ہو جاؤ گے. اگر وہ کوئی حرکت ایسی کر رہے ہیں جو شریعت کا مذاق ہے اور تم چپ کر کے بیٹھے ہو، میں شامل نہیں ہو، تب بھی تم ان کے جیسے ہی ہو. وہ کافر اگر ہیں تو پھر تم منافق تو کم از کم ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقین کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا. تو فیملی ریلیشن اللہ کی نافرمانی میں بچانے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اگر اس وقت دھیان نہیں آیا، جیسے ہی یاد آ جائے، جیسے ہی احساس ہو جائے یا ضمیر ملامت کرے، وہاں سے اٹھ کر چل پڑیں، ان سے کنارہ کر دیں. جب وہ فضول حرکت بند کر دیں تو پھر دوبارہ ان سے ملنا شروع کر دیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تمہیں بھلا دے شیطان تو مت بیٹھو وہاں یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ. اور ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، اور جو لوگ ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ یتقون کا مطلب منصور ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے اوپر نہیں ہے ذمہ داری، من حساب ہی، ان کے حساب کی، یعنی وہ آپ تبلیغ کرنے ہی گئے ہیں، چاہے یا آپ کہیں گے ان سے تعلقات، اگر انہوں یہ ناراض ہو گئے تو ہماری تبلیغ نہیں مانیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی. ولیکن ذکرا، اور لیکن
یاد دہانی کرنا ہے آپ کی ذمہ داری. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ ان کو یاد دہانی کر دیں لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ بھی ڈریں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، خدا خوفی کرتے ہیں، کسی کو آپ دیکھیں کوئی کام نہیں کر رہا تو آپ بھی اس کو نصیحت کریں، لیکن آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گھسیٹ کر جنت میں لے کے جانا ہے. اس لیے چاہے وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہو، شریعت کا مذاق بنا رہا ہو زبان سے یا عملاً، تو آپ ضرور ہی وہاں بیٹھے رہیں. یہ ایسی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے حساب میں کوئی ذمہ داری، اور لیکن یاد دہانی کرانا ہے، یعنی یاد دہانی ذمہ داری ہے تاکہ وہ بھی ڈریں. آپ ڈرتے ہیں وہ بھی ڈریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر تشریف لائے تھے کہ آپ انسانوں کو جہنم سے بچائیں اور آپ گواہ بنیں. یکون رسول علیکم شہیدہ، آپ کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ آپ بھی لوگوں پر گواہ بنیں، ان کو نصیحت کریں. اتنی ہی ذمہ داری ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اس لیے ایسی مجلسوں میں مت بیٹھیں جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہندوانہ رسمیں ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. سب ٹھیک ہے سر، مین مسئلہ تو ہمارا سود کا ہے. بصیت قوم کے یا بصیت امت کے، ہم سورے سود میں انوالو ہیں. وہ کون اس میں سے بچے گا سر؟ جو کنٹری، جو مسلمان ملک امیر ہیں وہ بھی سود کھا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ بھی سود کھا رہے ہیں. ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز یہودیوں کی ہیں، سود کا ربا کا کاروبار ہے. اسی طرح یہ آپ دیکھ کے کس طرح یہ، تو پھر تو مسلمان بیچارے کہیں بھی نہیں جائیں گے. ہم سے بچتے ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی کر بھی لیں، بالکل اس پہ کرنا چاہیے، ان پہ اعتراض نہیں ہے. وہ تو سود سب 1400 سال ہو گئے، ہم انٹرسٹ فی نہیں کر سکے سوسائٹی. اس کون کرے گا سر؟ کب ہوگا؟ ہم بوڑھے ہو گئے سر. اس طرح ذرا روشنی ڈالے. دیکھیں بات دو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات ہے کہ اگر ساری دنیا سود کھا کے مر جائے اور جہنم میں چلی جائے تو آپ ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو بچائیں. اور انڈیویجول کے تو کو اپنے آپ پر بچانا پاسبل کتنا ہے؟ جتنی اس کی استطاعت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے اور وہ کہے کہ جی وہاں جو سرکار کے پاس پیسے ہیں ان میں بھی تو سود کی انوالومنٹ ہے، اب وہ اس کی استطاعت سے باہر. بٹ آپ پرسنلی آپ بینک میں جاب نہ کریں، پرسنلی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو سود کا کام نہ کریں، تو آپ کی استطاعت میں ہے آپ کر لیں اور آپ اس سے بچ جائیں. باقی ساری دنیا نے جانا تو جائے. دوسری آپ نے جو بات کی نا کہ 1400 سال ہو گئے ہیں اور یہ نہیں ہوتا، یہ اسٹیٹمنٹ کریکٹ نہیں ہے. خلفائے راشدین کا جتنا دور تھا اور وہ ایک ڈیسنٹ دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی جو آپ کی مدینہ میں ریاست رہی 10 سال، اس کے بعد 30 سال خلفائے راشدین ہے. یہ 40 سال میں تو کلیئرلی کہیں سود کا کاروبار نہیں ہوتا تھا. حضور نے یعنی حجت الوداع میں سود ختم کیا نا، تو حضور کی تو 10 سال نہیں، بٹ جب حجت الوداع ہو گیا اور فائنل کلوز ہو گیا اس کے بعد تقریباً 30 سے 31 سال جو ہے سود کا کاروبار اسلامی ریاست میں کہیں بھی نہیں ہوتا تھا. اور اسلامی ریاست 4 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، تو یہ سسٹم تو ہمارے موجود تھا. اس لیے یہ ایگزمپشن نہیں لیں کہ 1400 سال میں سود کے بغیر کوئی سسٹم نہیں آیا. سسٹم تھا، آج بھی چلانا چاہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے کہ اس سے اگر کوئی کرنا چاہے تو آسان ہے، ایسی کوئی ڈیفیکلٹ پروڈکٹس نہیں ہیں. اس کے لیے کوئی فراڈ کر کے تو نارمل بینکنگ کا نام اسلامک بینکنگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق جو سب بچ سکتے ہیں. حکومتیں سود کھاتی ہیں تو ٹھیک ہے، پر حکومتیں جا کے اپنا ان کی جو سچویشن ہے اس کا جواب دیں گی. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے یہ احتیاط رکھنی ہے کہ ہم سود پر کام نہ کریں. سر ماشاء سر آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. آئی ایم انلائٹنڈ. سر میری بات وہی سوال ہے. ایک مچھلی رہتی پانی میں ہے، وہ پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. ہمارا ہی سودی نظام میں ہے، وہ کس طرح، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم کس طرح سود کے بغیر کتنا اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ آپ اتنا بچائیں گے جتنی آپ کی استطاعت ہے. ٹھیک ہے اس سے آگے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر. سر یہی آیت نمبر 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اس زمرے میں یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ہاں اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں یا پھر قادیانی گروپ، یہ مطلب ان کے
LFG کے ہاں مجلسیں ہوتی ہیں، قادیانی کا خراب سلسلہ کافی حد تک ختم ہو گیا، کروا میں جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو کیا وہاں پر ظاہر ہے وہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں یا شرک ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اور وہ جانا، اور کبھی یا اس طرح سے کوئی اور بھی کرے اگر، تو یہ ظاہر ہے اسی زمرے میں آتی ہیں ساری چیزیں کہ ہم ظاہر ہے اس میں تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، یا یہ ذکر ہو رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. دیکھیں مجلس اگر آپ اٹینڈ کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ بہت ساری مجلس ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اچھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی مطلب میں نے ایک مجلس اٹینڈ کی تھی جس میں وہ والدین کے حقوق کے اوپر بات کر رہے تھے، شیعہ مجلس تھی اور وہ بڑی اچھی مجلس تھی. جب اگر ایسی سچویشن ہو جہاں پہ وہ کوئی شرکیہ بات کرنی شروع کر دیں یا صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دیں تو وہ پھر وہاں سے اٹھ جائیں. اور اگر آپ نوٹس کریں گے تو وہ ان کی جنرل مجلس ہوتی ہے نا، وہ مجلس بڑی اچھی ہوتی ہیں. اینڈ میں جا کے نا جب انہوں نے ہر چیز کو واپس لا کے کربلا پہ لانا ہوتا ہے نا، اس وقت وہ کچھ ایسی گفتگو کرنی شروع کر دیتے تو وہاں پہ اٹھ جائیں، اور جب وہ بات ختم ہو جائے تو پھر واپس آ جائیں. پریکٹیکلی میرا یہ ایکسپیرینس ہے، لیکن مختلف جگہوں میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ مجلس ایسی ہے ہاں تو پھر اس میں شامل نہ ہو اس وقت. انٹرسٹ کا سود کا فیکٹر ریز کیا تھا. سب سے زیادہ خطرناک چیزیں جو پیدا ہو رہی ہے وہ ہمیں پیکیجنگ کر کے اسلامک بینکنگ جو پیش کی جا رہی ہے وہ اس میں لوگ کافی گمراہ ہو رہے ہیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی مثال وہ اس طرح یعنی جو لے رہے ہوتے ہیں سود وہ اس طرح مثال دیتے ہیں کہ جی ہم جب کہیں سے شرٹ خریدتے ہیں فارن کنٹری میں، اس میں لکھا ہوتا ہے 80% کاٹن اور 20% پولیسٹر. تو ہم اس کو کوشچن تو نہیں کرتے نا کہ اس میں کاٹن واقعی چیک کریں 80% ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جب اسلامک نام دے رہے ہیں اسلامک، تو وہ یعنی اپنے آپ کو سود لینے والا جو ہے یا جو بھی منافع کا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس خوشی لیتے ہیں کہ جی گناہ جو ہے ان کے اوپر ہے، بینک والوں کے اوپر، جو ہمیں یہ کہہ کے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو شریعہ ایڈوائزر ہیں وہ بڑے پائے کے شریعہ ایڈوائزر ہیں، اور انہوں نے جو بھی اس پہ فتویٰ دیا ہوگا یا پیکیجنگ کی ہوگی اس پروڈکٹ کی وہ واقعی اسلامی اصولوں کے بیس پہ ہوگی. مگر جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو اس میں کہیں بھی اسلامی نظر نہیں آتی. خیر میں اپنا ذاتی طور پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک جنرل سوال کر رہا ہوں کہ عام اب اس وقت جو ہے میزان بینک جو ہے پاکستان کی ٹاپ کے 3rd بینک میں آ چکا ہے. یعنی وہ بڑے جو پہلے 5 بینک ہوا کرتے تھے ان کو بیٹ کر کے وہ 3رے نمبر پہ آ چکا ہے، اور وہ یہی سیل کر رہا ہے اسلامک بینکنگ. دینے والا بھی دے رہا ہے اور لینے والا بھی لے رہا ہے. یہ ایک بڑا مس لیڈنگ سا ایک وہ ہے. آپ کئی دفعہ اس پہ ایمفسائز کر چکے ہیں، مگر پتہ نہیں کسی نہ کسی طرح لوگ مسجدوں کے پیسے بھی اس میں رکھے ہوتے ہیں اور اچھے اسلامی اداروں کے پیسے بھی اس میں رکھے ہوتے ہیں. یہ اپنی اور پیسے رکھنے والے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ چلو ہم نے اسلامک بینکوں میں رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ آپ اپنے درس میں جو وہ بار بار کہتے رہتے ہیں، میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس پہ آپ ایمفسائز کرتے رہیں. اور یہ آپ نے بہت بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ کرے آپ اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ سود جو ہے یہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. دیکھیں جی انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور وہی والی بات ہے اپنی استطاعت پر ایفرٹ کرنی چاہیے. میں نے تو یہ نوٹس کیا ہے، اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہم سود کا کام نہیں کرتے، اسلامی بینکنگ کا بھی کام نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے. اور ہر مسلمان کا یہی ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، بینک نے نہیں رزق دینا، اللہ نے رزق دینا ہے. اگر جہاں تک یہ بات ہے کہ گناہ مفتی کے ذمے ہیں، تو میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، ہے بڑی کروڈ سی. آپ سامنے جا کے دیکھیں کہ ایک آدمی کسی حرام جانور کو ذبح کر رہا ہے اور ذبح کر کے اس کا گوشت لگا رہا ہے، اور ساتھ اس نے ایک فتویٰ لگایا ہوا ہے کہ یہ جائز ہے. کون آدمی ہے جو کھا لے گا جس کو اس چیز کا پتہ ہوگا، جس کو نظر آ رہا ہوگا؟ یا ایک حرام جانور ہے اور آپ مشال کی طرف باہر ٹریول کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے گوشت کا، آپ کو دیکھ کے ذرا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ ہے، تو آپ کو دے دیں گے جی آپ کو کیا ضرورت ہے. ہوٹل والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حلال ہے، اور آپ کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے. تو اب آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ میں شرٹ کی کمپوزیشن تھوڑی چیک کرتا ہوں، شرٹ کی کمپوزیشن اگر 80% کاٹن نہیں ہوئی 70% ہوگی تو اس سے آپ کی جسم پہ کیا اثر پڑے. لیکن اگر ہوٹل والے نے آپ کو حرام جانور کھلا دیا
ٹھیک ہے, اب بے وجہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ کو ویزیبلی نظر آ رہا ہے اسلامک بینکنگ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلامک بینکنگ سے کام کرتے ہیں وہ میجورٹی کو کلیئرلی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو وہی ہے جو نارمل بینکنگ ہے. جب ان سے دو چار سوال کرتے ہیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ ہم پہ اعتبار کریں. آپ نوٹس کریں گے جب بھی آپ ان سے ڈسکشن کریں وہ کہیں گے آپ ہم پر اعتبار کریں, آپ ہم پر ٹرسٹ کریں, ہم مفتی ہیں, ہم نے فلاں نالج حاصل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مفتی نے جتنی مرضی نالج حاصل کی ہو, اور ہو سکتا ہے مفتی اپنے لحاظ سے اپنی نیک نیتی سے کر رہا ہو جو بھی کر رہا ہو, اس نے تو جانا ہے اپنی قبر میں, آپ نے جانا ہے اپنی قبر میں. تو آپ جب اپنی قبر میں جائیں گے تو آپ سے یہ تھوڑی سوال ہوگا کہ مفتی صاحب نے وہ فتویٰ کیوں دیا. آپ سے تو یہ سوال ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک پروڈکٹ آئی, آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ وہ پروڈکٹ حرام ہے, آپ نے وہ کیوں کنزیوم کی. تو آپ نے اپنے سوال کا جواب دینا ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی اس کو کوشش جاری رکھیں گے, اور آپ بھی جتنے سننے والے ہیں لوگوں کو اس چیز کی توجہ دلائیں. اگر آپ کو جینوئنلی فیل ہوتا ہے کہ اسلامک بینکنگ درست ہے تو ضرور کریں, لیکن اپنی جینوئن انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ کریں. مفتی کے گلے میں ڈال کر آپ بچ نہیں سکتے, اور فتویٰ آپ کو چاہیے نا تو آپ کو دنیا میں جو غلط کام کرنا ہے اس کا فتویٰ مل جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں اگر ہر غلط کام کریں اور عذاب مفتی دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے سمجھانے کی, اس پر عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.